السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ریونج بائی مرہا راجپوت ایپیسوڈ 8۔ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ساتھ ہی ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں، ناول کو اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کیا کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگتے ہیں، ساتھ ہی آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ تو چلو اس ناول کو ہم شروع کرتے ہیں۔ گاڑی کی سپیڈ تیز کرو، وہ چیخا تھا۔ اس کا ہوش میں نہ آنا یازی کو تڑپنے پر مجبور کر گیا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھے وہ خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر گہری چوٹ کی وجہ سے اس کا سارا خون بہہ گیا تھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، مزید پریشانی میں غرق ہو رہا تھا۔ اس نے اس کی کلائی پکڑی اور نبض چیک کرنے لگا۔ اسے محسوس ہوا اس کی نبض بہت سلو چل رہی تھی، وہ مشکل سے ہی سانس لے پا رہی تھی۔ اپنا وہی ہاتھ اس نے غصے سے ونڈ پر دے مارا۔ زونیشا، آنکھیں کھولو پلیز۔ وہ اس کا چہرہ تھپک رہا تھا، اس کے چہرے کے ایک ایک اعضاء سے تکلیف جھلک رہی تھی۔ وہ یہ تو نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے، وہ تو بس اس پر اپنا غصہ اتار رہا تھا۔ مدھم چلتی دھڑکن سے اس نے تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولی، وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ زونیشا پلیز آنکھیں بند نہ کرنا، ہم بس ہسپتال پہنچنے ہی والے ہیں۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کے لہجے میں تسلی تھی، نہ جانے وہ اسے تسلی دے رہا تھا یا خود کو۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے ارد گرد باہیں پھیلائے اس نے اسے اپنے سینے میں دبوچا۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی یازی شاہ نہیں لگ رہا تھا۔ ہسپتال میں پہنچتے ہی اسے گود میں اٹھاتے وہ اندر کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر ڈاکٹر، اسٹریچر لاؤ جلدی۔ وہاں موجود نرس کو دیکھتے ہی وہ اپنی رعب دار آواز میں چلایا۔ اسی وقت اسٹریچر بھی آ چکا تھا اور ڈاکٹر بھی۔ اس نے زونیشا کو بڑے احتیاط سے اسٹریچر پر لٹایا۔ وہاں موجود لوگ سبھی اس کی اجڑتی حالت کو دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر سے کچھ نہیں ہونا چاہیے، میری وائف کو جلدی سے ٹھیک کرے۔ وہ ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوا جو معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ تو اپنے آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ آپ حوصلہ کریں، ہم انہیں بچا لیں گے۔ ڈاکٹر نے اسے امید دلائی اور بغیر فارمیلٹیز پوری کیے ڈاکٹر نے اسٹریچر پر نڈھال لیٹی زونیشا کو ICU میں منتقل کر دیا۔ کافی زیادہ خون تو اس کا بہہ چکا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے جلدی سے علاج شروع کیا۔ آپریشن روم کی نرسیں چہرے پر جراحی نقاب چڑھائے ہوئے تھی، جس نے ان کی آنکھوں کے نیچے کے سارے حصے کو چھپا رکھا تھا۔ ICU کے دروازے پر کھڑا وہ کسی مجنوں کی طرح ترستی نظروں سے اندر دیکھ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ زور زور سے روئے، مگر آنسوؤں کا ذخیرہ جیسے حلق میں اٹک کر رہ گیا ہو، وہ اس سے رویا بھی نہیں جا رہا تھا۔ چچا، آپ نے زونیشا کو کہیں دیکھا ہے؟ اوپر تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ کچن سے باہر نکل کر پہلے تو وہ اوپر گئی تھی، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ پھر اس نے سارا گھر چھان مارا، مگر اسے نہ ہی زونیشا کہیں نظر آ رہی تھی اور نہ ہی یازی۔ پھر اس نے مالی سے پوچھا، جی بی بی جی، وہ یازی صاحب زونیشا بی بی کو ہسپتال لے کر گئے ہیں، ان کا کافی زیادہ خون بہہ چکا تھا۔ واٹ، کیا ہوا زونیشا کو، اور کون سے ہسپتال لے گئے ہیں؟ شوق کی کیفیت میں وہ پوچھ رہی تھی۔ میں پتہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں، جی جلدی کریں۔ گھر کا ہر کمرہ ساؤنڈ پروف تھا اور بند کچن کی وجہ سے اسے کوئی ہنگامہ سنائی نہیں دیا تھا۔ اسی وقت اس نے علی کو کال ملائی، سارا معاملہ بتا کر اسے جلدی ہسپتال پہنچنے کو کہا۔ ملازم سے ایڈریس لے کر وہ علی کو سینڈ کر چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے ایشام کو کال لگائی، مگر اس نے کال نہیں اٹھائی۔ وہ بار بار کوشش کر رہی تھی، مگر کال ریسیو نہیں ہوئی۔ اس نے ایک لمبا میسج ایشام کے نمبر پر چھوڑا۔ عشمہ اور علی دونوں ہی ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ ICU کے باہر کھڑے وہ سبھی ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ یازی ابھی بھی ICU کے دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا۔ علی اور عشمہ بھی اس کے پاس تھے، مگر وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی کوئی جواب دے رہا تھا۔ وہ تو بس ڈاکٹر کا انتظار کرتے اپنے دل میں رب سے محو گفتگو تھا۔ ICU کا دروازہ کھول کر ڈاکٹر باہر آئے تو یازی تھوڑا سا پیچھے ہوا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے اب؟ یازی نے پریشانی سے ڈاکٹر سے پوچھا۔ ان کا کافی زیادہ خون بہہ چکا ہے، بلڈ کا ارینج تو ہم کر چکے ہیں، مگر کیا ڈاکٹر؟ یازی نے انہیں بات ادھوری چھوڑتے درشتگی سے پوچھا۔ پیشنٹ کی کنڈیشن بہت کریٹیکل ہے، اگر انہیں گھنٹے تک ہوش نہیں آیا تو سوری، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنی بات سنا کر خاموش ہو گئے۔ ڈاکٹر، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، اگر اسے کچھ ہوا تو میں پورے ہسپتال کو آگ لگا دوں گا۔ ڈاکٹر کے کالر پکڑے وہ چلا رہا تھا، اس وقت تو کسی وحشی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ یازی، چھوڑ ڈاکٹر کو۔ علی نے ڈاکٹر کے کالر سے اس کے ہاتھ پیچھے کیے، اسے سنبھالتے ہوئے اس نے ڈاکٹر کو جانے کا اشارہ کیا۔ یازی، سے کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے اسے اپنے سینے سے لگایا، وہ اس کا غم ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ عشمہ خاموش کھڑی اپنے بھائی کی وحشانہ حالت دیکھ رہی تھی۔ علی، وہ میری وجہ سے آج اس حالت میں ہے۔ وہ اپنے دل کا حال سنانے لگا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔
उसके जो आंसू हलक में अटके हुए थे वो रवानगी से बहने लगे। अली से अलग होकर वो घुटनों के बल बैठता, अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखे फूट फूट कर रोने लगा। वो रो रहा था जो शख्स अपनी पूरी जिंदगी किसी के लिए नहीं रोया, वो आज एक लड़की के लिए रो रहा था। बिलक बिलक कर रोते हुए वो उन दोनों का सुकून बर्बाद कर गया। याजी संभाल, खुद को हौसला रख, उसे शानों से पकड़कर उठाते हुए मजबूत लहजे में बोल रहा था। वो उसे तसल्ली देना चाहता था, वो तो उसका दुख भी अपने सर लेना चाहता था। उसे याजी को इस हालत में देखा नहीं जा रहा था। मैं क्या करूं, उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल फट रहा है। आज हर कोई उसकी आवाज़ में छुपा दर्द साफ महसूस कर सकता था। वो बिलक बिलक कर रो रहा था। उसका दिल तो हल्का हो रहा था मगर उसका सर भारी हो रहा था। उसके दिमाग में ठेसें उठ रही थी, उसकी आंखें उबल रही थी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अली कुछ वक्त पहले मैं इसे खुद मारना चाहता था, अब अगर वो इस हालत में है तो मुझसे देखा भी नहीं जा रहा। अली कुछ कर, मुझे वो जिंदा चाहिए। अपने आंसू साफ करते हुए किसी उम्मीद से बोला। उसका पागलपन देखकर अली का दिल कट कर रह गया। उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो अंदर ही अंदर मर रहा हो, जैसे उसकी सांसें थम गई हो, जैसे उसे अब अगली सांस नहीं आएगी। एकदम उसे सांस लेने में मसला पैदा हुआ। उसका जी उलट रहा था। कुर्सी पर बैठते वो कांखें लगा के लग वो कांपने लगा जैसे उसके गले में कुछ फंस फंस गया हो। याजी, तुझे इससे मोहब्बत हो गई है। अली ने उसे सच्चाई से रोशनास करवाया। मोहब्बत नहीं, मोहब्बत नहीं, मुझे मोहब्बत कैसे हो सकती है? अली, मेरे अंदर कोई जज्बात नहीं है, भला पत्थर दिलों को भी मोहब्बत हो सकती है? ताहिराना मुस्कुराहट से उसे देखते हुए सच से इनकार करने लगा। उष्मा तो अपने भाई की ऐसी हालत देखकर बस रोए जा रही थी। एक तरफ उसकी जान से प्यारी दोस्त की जिंदगी दांव पर लगी हुई थी और दूसरी तरफ उसका भाई बिलक बिलक कर रो रहा था। मेरा दिल उसके लिए तड़प रहा है, उसकी मौजूदगी मुझे सुकून देने लगी थी। ये मोहब्बत थोड़ी ना हुई। वो नफ़ी में सर हिला रहा था, वो अपनी मोहब्बत से इनकार कर रहा था। शायद वो जानता ही नहीं था कि मोहब्बत क्या होती है। वो इतनी तकलीफ से गुजर रही है सिर्फ मेरी वजह से। अपने चेहरे से आंसू साफ करते उसने जोर से कुर्सी पर अपना हाथ मारा। भला उसे क्यों उसकी तकलीफ की इतनी परवाह होने लगी थी? उसे रोज रोज तकलीफ पहुंचाकर तो वो कभी इतना बेसुकून नहीं हुआ था जितनी बेसुकूनी का सामना उसे आज करना पड़ रहा था। खामोशी से वहां से उठकर वो अस्पताल के एक कमरे में गया। वजू करके उसने जायनमाज उठाकर नमाज अदा की। दुआ के लिए हाथ उठाए तो जबान से कोई अल्फाज ही ना अदा हो पाए। आज उसके पास रोने के सिवा कुछ न था, लेकिन वो उसकी ज़िंदगी के लिए दुआ करना चाहता था। वो उसकी इस हालत का जिम्मेदार था। उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था, उसे झंझोड़ रहा था। वो अब अपने रब से उसकी ज़िंदगी मांगने वाला था। उसने कब से दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थे, मगर मुसलसल नदी की तरह बहते आंसू उसकी हथेली को भिगा गए थे। उसके होठ हिले, उसकी ज़बान से पहली दुआ ये निकली, अल्लाह पाक प्लीज़ मेरी जोनिशा को ठीक कर दे। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा लाश बन जाऊंगा। मैंने आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं उस लड़की की ज़िंदगी मांगता हूँ जो मेरी ज़िंदगी बन रही है। मैं अपनी हालत को समझने से कासिर हूँ, अल्लाह तो मेरी मदद कर। उसकी सांसें बढ़ा दे मेरे मालिक। मैं आज पूरी शिद्दत से उसकी सांसें मांगता हूँ। मैं जानता हूँ तो मुझे कभी भी ना उम्मीद नहीं करेगा। रोते हुए वो अपने रब से उसकी ज़िंदगी की दुआएं मांग रहा था। जब कोई चीज़ शिद्दत से मांगी जाए तो पूरी दुनिया उसे मिलाने में लग जाती है। वही साहब की फैमिली भी आ चुकी थी। शाम का तो बस नहीं चल रहा था, वो याजी को जिंदा ही ज़मीन में गाड़ दे। अगर वही साहब ना होते तो वो ये ज़रूर करता, लेकिन उन्होंने शाम को साफ कह दिया था वो उससे किसी किस्म का कोई पंगा ना ले, क्योंकि वो याजी की हालत को समझ रहे थे। आईसीयू के दरवाजे से जोनिशा को देखते हुए मजीद बेचैन हुआ। ऑक्सीजन से मसनूई सांस लेती हुई बेसुसी लेटी हुई थी। उसके सर पर और हाथ पर पट्टी लगी हुई थी। डॉक्टर को बाहर आता देख वो थोड़ा पीछे हुआ। ब्लड तो हम उनकी बॉडी में सप्लाई कर चुके हैं, मगर वो खुद सरवाइव नहीं कर रही। डॉक्टर ने सब की तरफ देखकर अफसोस से कहा। उनकी बात सुनकर सब ने खुफ्त से डॉक्टर को देखा। हम पेशेंट से मिल सकते हैं? वही साहब ने डॉक्टर से पूछा। जी मिल ले। डॉक्टर कहते ही वहां से चले गए। तकरीबन सभी ने अपने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए, मगर उशल सा वहाँ ही खड़ा था। उसके दिमाग में डॉक्टर की बातें घूमने लगी थी। न जाने वो उसे देखने अंदर क्यों नहीं जा रहा था। शायद अब वो उसका सामना करने से कतरा रहा था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। सारा मंजर धुंधला गया था। दो मोती टूटकर उसके गाल पर बहे तो सारा मंजर वाज़ेह हुआ। वो अपने कदम घसीटता हुआ कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हुआ। वो बेड की तरफ देख रहा था। वो चेहरा अपनी आंखों में उतार रहा था। वो शायद उसे हिफ्स कर लेना चाहता था। वही साहब जोनिशा का हाथ पकड़े उसे इस हालत में देख कर आंसू बहा रहे थे।
زونیشا میرے بچے، مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے آج تمہاری یہ حالت ہے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ بے بسی سے بولے۔ وہ ہوش میں ہوتی تو ان کی معافی قبول نہ کرتی۔ میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکا، میرے کرموں کی سزا میری بیٹی بھگت رہی ہے۔ روتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہی وہ اپنا سر ٹکا گئے۔ ان کے آنسو اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ یکدم اس کے ہاتھ میں حرکت پیدا ہوئی۔ انہوں نے سر اٹھا کر زونیشا کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے نے ہلکی سی حرکت کی۔ یہ دیکھ کر وہ ڈاکٹر کو آوازیں دینے لگے۔ اسی وقت ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر، میری بیٹی نے حرکت کی ہے۔ خوشی سے بولتے ہوئے انہوں نے ڈاکٹر کی توجہ کھینچی۔ تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولے وہ مکمل ہوش میں آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ اس کی جان میں جان آئی۔ آخر اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی تھی۔ اللہ تو اپنے ہر بندے کی دعا ضرور قبول کرتا، شرط بس یہ ہے کہ دعا شدت سے مانگی جائے تو کبھی رد نہیں جاتی۔ آگے بڑھ کر ڈاکٹر نے زونیشا کو چیک کیا جو اب بالکل صحیح سانس لے رہی تھی۔ یہ تو کوئی معجزہ ہی ہوا ہے، ہم تو امید چھوڑ چکے تھے، لیکن عین وقت پر انہیں ہوش آ گیا۔ اس کی نبض چیک کرتے وہ شوق سے بولے۔ پوری آنکھیں کھولے اس نے سب سے پہلے شمالہ بیگم کی طرف دیکھا جو اس کے بالکل پاس کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ شمالہ بیگم نے جھک کر اس کے ماتھے پر پیار بھرا لمس چھوڑا۔ ایشان پیار سے اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا۔ کمرے کے کونے پر کھڑا وہ بنا پلکے جھپکائے زونیشا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے خون کے داغ اس کے سفید سوٹ پر واضح دکھائی دے رہے تھے۔ آج اسے کہاں کوئی فکر تھی اپنی حالت سنوارنے کی۔ دل جب کسی کے لیے تڑپنا شروع ہو جائے تب سجنے سنورنے کا وقت ہی کہاں ملتا ہے۔ کافی خون بہنے کی وجہ سے پیشنٹ کافی کمزور ہو چکی ہے، انہیں بھرپور ریسٹ کی ضرورت ہے، آپ پلیز رش کم کریں۔ پیشنٹ کے پاس بس ایک ہی فرد ہو۔ دوائیاں صفحے پر لکھ کر انہوں نے علی کی طرف بڑھایا۔ وہی صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ باری باری سب زونیشا سے مل کر باہر جانے لگے۔ ہر کوئی باہر جاتے ہوئے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو پہچان میں ہی نہیں آ رہا تھا، مگر وہ اب بھی ٹکٹکی باندھے زونیشا کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس نے اگر آنکھوں کا مرکز بدلا تو وہ غائب ہو جائے گی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا سنجیدہ چہرہ لیے اس تک پہنچا۔ اسے قریب سے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یازی اسے دیکھ رہا تھا مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے منہ موڑ چکی تھی۔ وہ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ یازی نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھا اور بغیر آواز کیے وہ آنسو بہانے لگا۔ اس کے آنسو تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اتنے آنسو اس کے پاس کہاں سے آ گئے تھے، یا پھر صدیوں سے اپنے اندر دبائے آنسو اب روانگی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، اس پر جلن ہو رہی تھی۔ اپنی آنکھوں پر اس کے بہتے آنسو اس کے کپڑوں میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ حیرت کے سمندر میں ڈوب رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ رو رہا ہے۔ وہ اس عورت کے لیے رو رہا تھا جسے کچھ وقت پہلے وہ ناپاک عورت کا لقب دے رہا تھا۔ اب وہ اسی عورت کے سینے میں سر رکھ کر رو رہا تھا۔ کیا یہ وہی یازی تھا؟ وہ تو اتنا کمزور نہیں تھا، وہ تو روتا نہیں تھا، پھر آج کیوں اس کی حالت بدتر ہو گئی تھی؟ وہ سوچ میں ڈوب رہی تھی۔ زونیشا کی دل کی دھڑکن اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کی قمیض گیلی ہو چکی تھی مگر اس کے آنسو ابھی بھی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ زونیشا خاموش تھی، اس نے اسے پیچھے نہیں کیا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ سارا دل کا غبار نکالنے کے بعد وہ زونیشا سے دور ہوا۔ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس کی آنکھیں سوج چکی تھی۔ زونیشا نے ابھی بھی اس شخص کو نہیں دیکھا تھا جو اس کے لیے ہلکان ہو رہا تھا۔ نظریں جھکائے وہ شرمندہ سا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کوئی بات نہیں کی تھی، وہ جانتا تھا زونیشا اس سے بہت سخت والا ناراض ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا پہلے وہ ٹھیک ہو جائے پھر وہ اس سے اچھی طرح بات کرے گا۔ اس کی حالت اتنی بہتر نہیں تھی، اس لیے ڈاکٹرز نے انہیں ہسپتال رہنے کا ہی کہا تھا۔ وہ پوری رات اس کے پاس رہا تھا، وہ ایک پل کو بھی نہیں سویا تھا۔ وہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھ رہا تھا۔ اسے خود سے گھن آ رہی تھی، وہ اتنا ظالم تو نہیں تھا۔ اگر اسے وقت پر ہوش نہ آتا پھر تو اس کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچنا تھا۔ صبح ہو چکی تھی، سب ہسپتال کے کمرے میں کھڑے زونیشا کی طبیعت جان رہے تھے۔ ڈاکٹر بھی ہماری بیٹی کو ڈسچارج کب ملے گا؟ وہی صاحب ڈاکٹر سے پوچھ رہے تھے جو زونیشا کا بی پی چیک کر رہے تھے۔ ہمارے اسپیشلسٹ ڈاکٹر افتخار چودھری آتے ہی ہوں گے، وہ ایک دفعہ پیشنٹ کو چیک کر لے، اس کے بعد آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے جواب دیا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ وہ اس کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہی تھی؟ وہ اس کی ایک نظر کے لیے ترس رہا تھا۔ عشمہ نے زونیشا کو کھانا کھلایا، اب وہ اسے میڈیسن کھلا رہی تھی جب ڈاکٹر افتخار کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر وہی صاحب اور شمالہ کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ حیران تو یازی بھی تھا انہیں یہاں دیکھ کر، مگر ان دونوں کے تو طوطے ہی اڑ گئے تھے۔ ان کا گلا خشک ہو رہا تھا۔
आप दोनों यहाँ? वही साहब की तरफ देखकर वो हैरान हुए थे। वो क्या बोलते, उनके अल्फाज तो हलक में ही अटक चुके थे। इतने सालों बाद भी डॉक्टर ने उन्हें पहचान लिया था। जी, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी। मुश्किल से ही उन्होंने अपने अल्फाज मुकम्मल किए थे। तब आप लोग पेशेंट को छोड़कर चले गए थे। क्या आपको ये नहीं पता था अस्पताल के हर कमरे में कैमरा लगा हुआ है? डॉक्टर साहब बोल रहे थे और सब खामोशी से सुन रहे थे। याजी और बाकी सभी समझ चुके थे कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। आपने ऑक्सीजन पाइप तो काट दिया था, लेकिन आपने वेंटिलेटर की तरफ क्यों नहीं देखा? आपकी पेशेंट तो 15 मिनट पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी। आपने उजरत में ये सब करके खुद को एक कातिल बना लिया। सभी ही हैरानगी से डॉक्टर साहब को सुन रहे थे। इन सब पर एक और हकीकत अया हुई थी। क्या वो सब एक गलत फहमी में जी रहे थे? अगर अब भी डॉक्टर आकर ना बताते, उन्होंने तो जिंदगी भर इस गलत फहमी में मुब्तला रहना था। डॉक्टर साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, पेशेंट पहले ही वफात पा चुकी थी। वो पुरसुकून लहजे में बोल रहे थे। ये एक राज था जो कोई नहीं जानता था। इस सारे मामले के दौरान जोनिशा ने अब नजरें उठाकर याजी की तरफ देखा था, जिसके चेहरे से शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। उनकी बातों ने वही साहब के दिल में सुकून उतारा था। जोनिशा को चेक करते ही वो जा चुके थे। अब उसके डिस्चार्ज का वक्त हो रहा था। सभी अपनी अपनी जगह पर मुंजमद खड़े थे। बाबा जान, जोनिशा की आवाज़ उनके कानों में पड़ी तो उन्होंने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। जी मेरी जान, बोलो। अपनी बेटी के लिए बहुत नर्म रवैया रखते थे। बाबा, मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं थक चुकी हूँ अब। उसका लहजा खासा थकन वाला था। अभी तो उसने अपने आंसू अंदर ही कैद कर रखे थे। वो उन्हें तन्हाई में रिहाई देना चाहती थी। जोनिशा, हम बस चल रहे हैं घर। वो बहुत हिम्मत करके उसके पास आया था। उसका दिमाग तो माऊफ हो रहा था। वो जिस वजह से उस बेचारी पर इतना जुल्म कर रहा था, वो वजह तो थी ही नहीं। वो जोनिशा का गुनहगार था। मैं अपने बाबा से बात कर रही हूँ। मेरे बाबा का घर ही मेरा घर है। आपने जिस वजह से मुझे साथ रखा हुआ था, वो वजह तो अब खत्म हो चुकी है। मेरा अब आपके पास आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब से आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। उसका लहजा संजीदा था। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी। वो अपने हक के लिए बोल रही थी। सही ही तो बोल रही थी। वजह तो अब कोई है नहीं, तो वो क्यों उसके साथ जाए? उसके सख्त इस कदर सख्त बर्ताव पर वो अंदर तक कांपा था। उसे जिस चीज़ का डर था वही हुआ था। जोनिशा उससे दूर हो रही थी। उसने अल्लाह से उसकी ज़िंदगी तो मांग ली थी, मगर उसका साथ क्यों नहीं मांगा? ऐसे कैसे ताल्लुक खत्म हो सकता है? तुम बीवी हो मेरी, वो जिद से बोला था। तो जोनिशा तंजिया मुस्कुराई। बीवी? वो बीवी जिसका दिन रात आपने जीना दोभर किया हुआ था, जो अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकती थी? वही बीवी जिसको आप तकलीफ देते वक्त जरा रहम नहीं खाते थे? कैसे रखा जाता है बीवियों को? उसके अल्फाज उसके मुंह पर तमाचे की तरह लगे थे। उसका दिल करची करची हो गया था। वो अंदर से टूट रहा था। उसे तो जोनिशा तोड़ रही थी। उसकी रूह तक को उसने झंझोड़ दिया था। जोनिशा, प्लीज़ ऐसे मत करो। हमारे दरमियान एक मजबूत रिश्ता है, निकाह का। वो मजीद अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। उसकी आंखों के किनारे भीग रहे थे। वो इल्तिजा कर रहा था। उससे निकाह है तो क्या हुआ, ख़त्म हो जाएगा? उसने खुद भी ये अल्फाज पता नहीं किस तरह अदा किया था, मगर वो अपनी बात से उसकी दिल की दुनिया हिला गई थी। अगर अब उसका बंजर दिल आबाद हो गया था, तो वो अपनी बातों से उसे वीरान कर रही थी। वो खामोश हो गया था, जैसे उसके पास अब कुछ बोलने को ना रहा हो, जैसे उसने उसके मुंह से ज़बान ही खींच ली हो। उसे लगा जैसे वक्त पलट गया हो। ऐसा ही तो हो रहा था। उसने कोई थोड़ी तकलीफ नहीं दी थी उसे। अब एक वक्त उस पर भी तो आना था ना, जब उसे अपनी गलती का एहसास होना था, जब उसे मोहब्बत के मीम से वाकिफ होना था। वो कहते हैं ना, मर्द औरत का सुकून छीन लेता, मगर औरत उसकी रूह तक को बर्बाद करने का हुनर रखती है। उसने अबियाज़ी की तरफ नहीं देखा था। वो उसे टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी। वो उसके लिए नर्म नहीं रख पड़ना चाहती थी। बाजू का वज़न बेड पर डालकर वो उठकर बैठ गई, लेकिन उसके सर में शदीद दर्द हो रही थी, जैसे कोई उसकी सर की रगें खींच रहा हो। शुमाला बेगम ने उसकी उठने में मदद की। चले बाबा। बच्चों की तरह अपने बाबा की उंगली पकड़ती वो उन्हें चलने का बोल रही थी। याजी के आंसू अब उसके चेहरे पर बह चुके थे। वो नम आंखों से उसे देख रहा था। वो अपने बाबा के साथ जा रही थी। वो उसके दिल को चीर कर जा रही थी। याजी उसे जाता हुआ देख रहा था। अब वो उस दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। जब तक वो मंजर से गायब नहीं हो गई, याजी बिना पल के झपकाए उसे देख रहा था।
اس کے جاتے ہی اشما اپنے بھائی کے سینے سے لگ کر اونچا اونچا رونے لگی۔ وہ تو اس کی جدائی پر رو رہا تھا، مگر سہارا ملتے ہی اس کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اسے اس وقت اپنی بہن کو دلاسا دینا تھا۔ اشما ایسے رو نہیں پلیز۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ بھائی زونیشا چلی گئی، بھائی اب میں اس سے نہیں مل سکوں گی، بھائی وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ یازی کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں دبوچتی وہ ایسے رو رہی تھی جیسے کوئی مر گیا ہو۔ اشما ہمت کرو، میں اسے واپس ضرور لاؤں گا، میں تمہاری بھابھی کو واپس لے آؤں گا۔ وہ اس سے زیادہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ علی اشما کو گھر لے جاؤ، اس نے علی کی طرف دیکھ کر کہا جو ان کے درد میں دکھی تھا۔ اچھا تو نہیں چلے گا؟ اچھا تو نہیں چلے گا؟ علی نے یازی کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ کتنا مرجھا گیا تھا، ایک ہی دن میں آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے۔ اسے ترس آ رہا تھا اسے اس حالت میں دیکھ کر۔ میں کچھ وقت میں آ جاؤں گا۔ سنسان سڑک میں وہ رش ڈرائیونگ کر رہا تھا، فل تیز رفتار میں وہ گاڑی کو دوڑا رہا تھا۔ واقعی وہ آج بہت دکھی تھا۔ اس نے میوزک کا بٹن دبایا، اکثر جب بھی وہ دکھی ہوتا تھا میوزک سنا کرتا تھا۔ وہ تھک ہار کر گھر آیا تھا، وہ ہال سے گزر رہا تھا جب اس کے کانوں میں کسی کے چیخنے چلانے کی آواز پڑی۔ اس نے دیکھا یہ آواز جیا کے کمرے سے آ رہی تھی۔ اس کے قدم اس کے کمرے کی طرف بڑھے، اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، تبھی تو اس کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ یازی تم نے دھوکہ کیا ہے میرے ساتھ، تمہیں کیسے اس لڑکی سے محبت ہو سکتی ہے؟ ڈریسنگ پر پڑی چیزوں کو نیچے پھینکتی وہ خاصا غصے میں تھی۔ اسے جب پتہ چلا تھا کہ یازی کو اس سے محبت ہو گئی ہے وہ تو جیسے پاگل ہی ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی ہوتی کون ہے تمہیں مجھ سے چرانے والی؟ اوقات ہی کیا ہے اس کی؟ کمرے کی چیزیں تہس نہس کرتے وہ اس وقت ایک پاگل مریضہ لگ رہی تھی۔ میں نے محبت کی ہے تم سے، تم کیسے مجھے ٹھکرا سکتے ہو؟ وال پر لگی اس کی تصویر کی طرف دیکھتی وہ خود کلامی کر رہی تھی۔ محبت نے اسے بھی کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ وہ دروازے پر کھڑا کب سے اسے برداشت کر رہا تھا، مگر وہ اگلے انسان کو تب تک نہیں بخشتی جب تک اس کی آخری حد نہ ختم ہو جائے۔ مجھ سے پوچھ رہے ہو میں نے کیا تماشا لگا رکھا ہے، اور جو تم نے میرا تماشا بنا دیا ہے اس کا کیا؟ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں خون تیر رہا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ وہ شدید قلب سے بولا اور چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ابھی بھی تم مجھ سے پوچھ رہے ہو تمہیں کیسے اس لڑکی سے محبت ہو سکتی ہے بتاؤ؟ میرے لیے تو تمہارے دل میں کبھی جذبات نے دستک نہیں دی، تو اب یہ کیسے ہو گیا؟ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بول رہی تھی، اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی۔ وہ ایسے بول رہی تھی جیسے یازی نے اس سے بہت سارے وعدے کیے ہو اور پورے نہ ہونے کی صورت میں وہ اس پر بھڑک رہی ہو۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے جیا؟ تم اپنی حد میں رہا کرو۔ اپنے رویے کو نارمل رکھتے ہوئے چبا کر بولا، مگر وہ تو جیسے اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی تھی۔ میرا ہی مسئلہ ہے یہ میں سالوں سے تم سے محبت کرتی آئی ہوں، تب تو تمہارا دل نہیں پگھلا، اور آج اس 2 کی لڑکی کے لیے تمہارا دل پگھل گیا۔ وہ اپنی زبان سے اس پر تیر کے نشتر چلا رہی تھی، اس کے آخری الفاظ پر اس کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ اسے یہ نہیں بولنا چاہیے تھا یازی کی محبت کے بارے میں، وہ برا بھلا بول رہی تھی، وہ یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے دانتوں کو پیستے اس نے اپنی ہاتھ کی مٹھیاں زور سے بھیجی جیسے وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہو۔ اسے تو میں نہیں چھوڑوں گی، اسے اور اس کی محبت کو تو میں آگ لگا دوں گی، وہ دو ٹوک انداز میں بولے ہی جا رہی تھی۔ بس جیا بس، بہت کر لی تم نے بکواس، اور بہت میں نے سن لی۔ اپنی وحشی آنکھوں سے اسے گھورتا اس نے اسے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروایا۔ تمہاری لڑائی مجھ سے ہے، مجھ تک محدود رہو۔ زونیشا کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں برداشت کروں گا، سمجھی تم؟ اس کی باتیں اسے تپا چکی تھی، اس کے الفاظ سخت تھے جو اسے سب کچھ باور کروا چکے تھے۔ خبردار اگر زونیشا کے بارے میں بکواس بھی کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تمہارا اور میرا کوئی رشتہ بھی ہے۔ وہ اسے انگلی سے وارن کر رہا تھا، یازی تم جانتے ہو نا میں نے صرف تم سے محبت کی ہے۔ وہ اب مگرمچھ والے آنسو بہانے لگی۔ یازی نے بیزاری سے آنکھیں گھمائی۔ جیا تم میری بہن ہو، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بہنوں کی طرح دیکھ رکھا ہے۔ میرے دل میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اور اگر تمہارے دل میں میرے لیے محبت ہے تو اسے ختم کر لو۔ میں کسی صورت تمہارا نہیں ہونے والا، میں مرتے دم تک زونیشا کا ہو کر رہوں گا۔ یازی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے سمجھا رہا تھا، اب اگر وہ نہ سمجھے تو اس میں اس کا ہی نقصان تھا۔ اس نے نروٹے پن سے یازی کو دیکھا، محض آنکھوں میں آئی نمی کو اندر ڈھکیلا اور ایک نگاہ اس پر ڈال کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ پتہ نہیں کیا جادو کر دیا اس نے یازی پر، وہ ایک ہی دن میں اس کے نام کی تسبیح جپنے لگ پڑا۔ اس کے جاتے ہی وہ بڑبڑائی، آج کا دن بہت تھکا دینے والا تھا۔ وہ کمرے میں آتے ہی بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹا جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ ہو۔
उसे अपना कमरा ही काट खाने को दौड़ रहा था। जिस कमरे में आते ही उसकी नज़र ज़ोनिशा पर पड़ती थी, मगर आज वो कमरा बिल्कुल खाली था। कमरे में आते ही उसे पानी चाहिए होता था, मगर आज पानी वाली नहीं थी। वो उसे छोड़ गई थी। जब वो याजी से नोक झोंक करती करती थी, जब वो उससे लड़ा करती थी, जब वो उसके गुस्से को किसी खाते में नहीं लाती थी, उसे वो सब याद आ रहा था। वो किसको सुनाता अपना दुख, वो किसको बताता कि वो आज उसे छोड़ गई थी। वो अपने साथ उसका सुकून भी ले गई थी। वो अगर उसे कुछ दे कर गई थी तो वो दर्द था। अब ये हिज्र की रातें उसे उसके बगैर गुजारनी थी। मैं कैसे एक गलतफहमी में रह सकता हूँ, मैं कैसे उसे इतनी तकलीफ दे सकता हूँ। बेकसूर थी, वो वाकई बेकसूर थी। वो तो इस पूरे न इस वो तो उससे नफ़रत करता था, फिर उससे मोहब्बत क्यों हुई? अगर उसकी किस्मत में वो नहीं थी, तो फिर उसके दिल में मोहब्बत ने अपने कदम क्यों रखे? वो सोच रहा था। अब उसकी सोचें ख़त्म नहीं होनी थी। उसका सुकून दरहम-बरहम हो गया था। वो आज की रात भी नहीं सोया था। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। सुकून के बगैर नींद नहीं आती। वो अपनी सोचों में इतना गर्क था। सुबह कैसे हो गई उसे पता ही नहीं चला। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। पूरा दिन भी गुजरने को था, उसकी एक पल को आँख नहीं लगी थी। वो यूं बैठकर गम नहीं मना सकता था। उसे जोनिशा को वापस लाना था। टी शर्ट और नीचे ट्राउजर पहने वो वही साहब के घर के बाहर खड़ा था। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। रात के 10 बज रहे थे। वो हॉल के अंदर इंटर हुआ। पूरा हॉल खाली था। उष्मा से उसने जोनिशा के कमरे का पूछ लिया था। वो तेज तेज कदम उठाता उसके कमरे तक पहुंचा। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, जोनिशा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसके दिल को जैसे ठंडक मिली थी। कमरे में बस मध्यम सी रोशनी थी। मामा, शुक्र है आप आ गई। ये देखिए ना, शर्ट नीचे नहीं हो रही। क्लिक की आवाज़ पर दरवाज़ा खुला तो उससे लगा उसकी मामा होंगी, क्योंकि शुमाला बेगम और उष्मा ही डोर नॉक किए बगैर उसके कमरे में आती थी। उसने देखा वो बेड पर तिरछी बैठी हुई थी। याजी की तरफ उसकी पुश्त थी। वो शर्ट पहन रही थी, मगर उसके बाजू से नीचे नहीं जा रही थी। वो छोटे छोटे कदम उठाता उसके करीब आया। वो उसके पास बेड पर ही बैठ गया। वो अपनी शर्ट को नीचे करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके बाजू पर लगी चोट पर उसे बहुत दर्द हो रही थी। मम्मा, आराम से शर्ट नीचे कर दे, बाजू में बहुत पेन है। उसे जब महसूस हुआ कि कोई उसके पास आकर बैठा तो वो आम से लहजे में बोली। राजी ने अपना हाथ आगे किया। एक हाथ से उसके बाजू को ऊपर किया और दूसरे हाथ से उसने उसकी शर्ट को आराम से नीचे किया। जब वो शर्ट उसकी कमर से नीचे कर रहा था तो उसकी उसकी खुरदरी उंगलियां उसकी कमर को छू गई। उसे जैसे ही महसूस हुआ उसकी उंगलियों का लम्स, वो उसी वक्त मुड़ी। उसने देखा वो शख्स उसे नहीं देख रहा था। वो अपनी नज़र झुकाए हुए था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके लहजे में हैरत और गुस्सा था। वो उसी वक्त उससे दूर हुई। जोनिशा, मुझे माफ़ कर दो। जैसे सब गलतफहमी में थे, मैं वैसे मुझे भी गलतफहमी हो गई थी। उसके लहजे में नदामत थी। उसे नज़रें उठाकर उसे देखा। उसे देखते ही उसकी आंखों में नमी आ गई। कभी कभार आंखों का देखा भी सच नहीं होता। प्लीज़ जोनिशा, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मगर मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका तो दो। एक आंसू टूट कर उसके हाथ पर गिरा। जोनिशा ने उस मगरूर शख्स को देखा। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो उससे माफ़ी मांगेगा। आपकी माफ़ी मांगने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या आपके दिए ज़ख्म भर जाएंगे? क्या जो दुख और तकलीफ़ आपने मुझे दी है वो ख़त्म हो जाएगी? क्या मैं सब भूल जाऊंगी? क्या आप वक्त को पीछे ले जा सकते हैं? वो अपनी बातों से उसके दिल पर ज़रबे लगा रही थी। खामोश क्यों है आप? बताएं ना। इनमें इनमें से कुछ भी आपकी माफ़ी से बदल सकता है। उसके लहजे में एक तड़प थी जिसे याजी महसूस कर रहा था। मैं तुम्हारे सारे ज़ख्म अपनी मोहब्बत से भर दूंगा। मेरा इश्क तुम्हें सब कुछ भूलने पर मजबूर कर देगा। बस तुम मुझे एक मौका तो दो, मैं तुम्हारा हर गिला ख़त्म कर दूंगा। उसने जोनिशा के हाथ अपने हाथों में लिए। उसके हाथ बहुत गर्म थे। क्या उसे बुखार था? मगर उसे इस वक्त अपनी परवाह ही नहीं थी। याजी, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाए। वो ज़्यादा देर उसकी बातें नहीं सुन सकती थी। उसे ऐसे लग रहा था अगर वो थोड़ी देर उसके पास रहा तो वो अपना इख्तियार खो बैठेगी। जोनिशा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझे याद आती है तुम्हारी, तुम हर पल मुझे याद आती हो। याजी ने उसकी गोद में सर रखा। खुद पर बहुत कंट्रोल कर रही थी। उसे अपनी हिम्मत बरकरार रखनी थी। उसे कमज़ोर नहीं पड़ना था। तुम्हें पता है मोहब्बत तो कुछ नहीं होती। वो इतना दर्द नहीं देती। तुम मेरा इश्क बन चुकी हो। ये इश्क मुझे बहुत दर्द दे रहा है। ये दिल बस तुम्हें देखना चाहता है। मेरा दिल मेरा नहीं रहा। मेरा दिल तुम्हारा हो गया है। दिल उसके इख्तियार में ही नहीं था। वो हिचकियों में रोता उसे अपनी हालत से बाखबर कर रहा था।
مگر اسے محبوب کے در سے خالی ہاتھ ہی لوٹنا تھا۔ یازی شاہ نے تم سے عشق کیا ہے، تم یازی شاہ کی عادت بن چکی ہو، تم میری روح کا حصہ بن چکی ہو، میری رگوں میں خون کی جگہ تم دوڑنے لگی تھی۔ پلیز زونیشا، میرے دل کو مت ٹھکرانا۔ وہ خاموش تھی، جیسے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولے گی تو وہ اپنا ضبط کھو بیٹھے گی۔ یازی، مجھے کچھ نہیں سننا، آپ چلے جائیں یہاں سے۔ اس کا لہجہ بیزاری ظاہر کر رہا تھا، وہ یازی کے دل کو چیر رہی تھی، وہ اسے تڑپانا چاہتی تھی۔ یازی کی ہچکیوں کی آواز اب ختم ہو چکی تھی۔ اس نے اس کی گود سے سر اٹھایا اور بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ اسے مسلسل نظر انداز کر رہی تھی۔ اسی وقت وہ اٹھی اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ یازی نے ایک نظر اس کی پشت کو دیکھا، اس کا وہاں سے چلے جانا ہی بہتر تھا۔ اس نے چہرے سے آنسو صاف کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کہ وہ اس کے دل کو ٹھکرا چکی ہے، جیسے اس کے اظہار محبت کو اس نے نظر انداز کر دیا ہو۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ چاہتا تو اس پر زور زبردستی بھی کر سکتا تھا، مگر وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی محبت محبوب کی مرضی بھی چاہتی تھی۔ پھر سے اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ گاڑی میں بیٹھا وہ اب گھر جانے کی بجائے کہیں اور ہی جا رہا تھا۔ وہ آج ہار چکا تھا اور اسے سمیٹنے والا صرف اللہ تھا۔ اس نے مسجد کے سامنے گاڑی روکی، اسے یاد آیا اس نے عشاء کی نماز ادا نہیں کی۔ وہ مسجد میں داخل ہوا، اس نے وضو کیا کیونکہ نماز کا وقت کم تھا۔ پھر اس نے نماز ادا کی۔ اس دوران اس کے آنسو خود بخود بہہ رہے تھے۔ اب اس کا اپنے آنسو پر کوئی اختیار نہیں رہا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کل وہ اپنے رب سے اس کی زندگی مانگ رہا تھا، مگر آج وہ اس کا ساتھ مانگنے آیا تھا۔ وہ اپنے سبھی دکھ اپنے اللہ کو سناتا تھا۔ وہ آج بھی یہی کرنے والا تھا۔ اس کا دل بڑا بے سکون ہو گیا تھا۔ اس کے پیٹ میں درد ہو رہی تھی، لیکن وہ اب اپنے رب کے آگے اپنی جھولی پھیلائے بیٹھا تھا، اور اللہ تو کہتا ہے میرے آگے جھولی پھیلاؤ تاکہ میں تمہاری جھولی خوشیوں سے بھر دوں۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، میں جانتا ہوں میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا، مگر میں نہیں چاہتا میں اپنی غلطیوں کے خامیازے کے طور پر اسے کھو دوں۔ چہرہ ہاتھوں میں لیے وہ اپنے رب سے مخاطب تھا، میں نے اسے بہت تکلیف دی ہے، دیکھے نا آج مجھے بھی بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ مجھ سے نفرت نہ کرے تو اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دینا، مجھے میری زونیشا دے دے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے اگر وہ نہ ملی تو میرا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ اللہ، میرے دل میں محبت تو نے ڈالی ہے، اب تو ہی مجھے میری محبت سے ملا۔ وہ مصروف تھا دعا مانگنے میں، وہ آج ہر بات اپنے رب سے کرنا چاہتا تھا۔ وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، اب وہ سجدے میں جھک گیا تھا۔ اس نے سجدے میں جھک کر اپنی زونیشا کو مانگا تھا۔ وہ کتنی دیر سجدے میں جھکا رہا، اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اٹھا، اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، بس کچھ ہی وقت تھا فجر کی اذان ہونے میں۔ اب وہ فجر کی نماز پڑھ کر گھر جانا چاہتا تھا۔ روز معمول کی طرح وہ آج بھی نہیں سویا تھا اور نہ ہی اس نے کچھ کھایا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، کیا زونیشا کو اس پر رحم آئے گا، کیا زونیشا اسے معاف کر پائے گی۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔